أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف ذکر ہوئے تھے کہ مال کو کن کن مصارف پہ خرچ کرنا چاہیے، کن کن جگہوں پہ خرچ کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا تھا کہ سر فہرست والدین ہیں اور پھر دیگر رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصولی طور پر ایک بات بتائی کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یا جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے خرچ کرنے کے علاوہ تو اللہ اس کو خوب جانتے ہیں، اسے کوئی چیز مخفی نہیں. اور انسان کے دل و دماغ میں اگر یہ بات بیٹھ جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے تو بس یہ اس کے لیے کافی ہے. اس کی دنیا بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے یہ کافی ہے. اس کے متقی پرہیزگار بنانے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ سب کچھ جان رہا ہے جو میں کر رہا ہوں، یہاں تک کہ میرے دلوں کے ارادے کو بھی اللہ جان رہا ہے. دراصل سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کے مختلف شعبوں کا ذکر کیا. تو ان شعبوں میں سے ایک شعبہ اہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور دوسرا جو شعبہ ہے تقوی کا، متقی پرہیزگار لوگوں کی جو دوسری صفت ہے، تقوی کا جو دوسرا شعبہ ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لڑنا، کافروں کے ساتھ لڑنا. ایک جہاد ہے، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. جہاد کہا جاتا ہے کہ اقامت دین کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کرنا، اپنی پوری توانائیاں خرچ کر کے دین کو قائم کرنا، یہ جہاد کا معنی ہے. خواہ وہ زبان سے ہو، خواہ وہ لڑ کر ہو، جان دے کر ہو، خواہ وہ مال ہو، خواہ وہ مال ہو. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کرنا، یہ جہاد کا معنی ہے. یہی وجہ ہے کہ نفس کے خلاف چلنے کو بھی جہاد کبیر کہا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، اس کو بھی جہاد کبیر کہا گیا ہے. ظاہر ہے یہ ساری کی ساری چیزوں سے دین قائم ہوتا ہے.
انسان خواہشات کی پیروی کے بجائے اگر اللہ کے احکام کے پیچھے چلتا ہے تو اسے دین زندہ ہوتا ہے، دین مضبوط ہوتا ہے، دین قائم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جہاد کی ایک خاص شکل وہ ہے لڑنا، کافروں کے خلاف لڑنا، جان کی بازی لگانا۔ گزشتہ آیات میں مال خرچ کرنے کا ذکر تھا، تو آج جان خرچ کرنے کا ذکر ہے اللہ کے راستے۔ اور ظاہر ہے جہاد میں بھی جہاں جان خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے مال کا ذکر ہوا تو اب جان خرچ کرنے کا ذکر ہوا۔ لیکن اس آیت کے تحت اللہ نے ایک اصول دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت کو جانتا ہے، ہر چیز کو اس کے ظاہر سے جہاں جانتا ہے تو اندر سے بھی جانتا ہے، اور تم چیزوں کو اس کے ظاہری شکل سے جانتے ہو، اندر سے نہیں جانتے ہو، اس چیز کی حقیقت نہیں جانتے ہو۔ کوئی کام ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی حالت ہو تو اس کی حقیقت نہیں جانتے ہو، تو ظاہر کو دیکھتے ہو، ظاہر کو جانتے ہو۔ اگر ظاہری حالت اور شکل اس کی اچھی ہے پسند کرتے ہو، اور اگر اچھی نہیں تو پسند نہیں کرتے ہو۔ اگر بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک چیز ظاہری شکل کے اعتبار سے بری لگتی ہے تمہیں، حقیقت میں وہ اچھی ہوتی ہے، اور جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے حقیقت میں بری ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی صورتحال پیش ہو یا اللہ کا جو بھی حکم ہو اور تمہیں بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرنا دشوار لگ رہا ہو، لیکن اللہ کا حکم ہے تو سمجھو کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور اس کے نتائج تمہارے حق میں انتہائی بہتر ظاہر ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہتر ظاہر ہوں گے۔ اس لیے اس کی ظاہری شکل کو مت دیکھو، اللہ کے حکم کو دیکھو کہ وہ حکیم ذات جب اس کا حکم دے رہا ہے تو اس میں ضرور ہمارا فائدہ ہے اور دورس نتائج نکلیں گے۔ چنانچہ جہاد بھی ایسا ہے، بظاہر تو ظاہر ہے اس میں جان ہتھیلی میں رکھنی پڑتی ہے، جان مال بھی لگانا پڑتا ہے، جان لگانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ کبھی انسان زخمی ہو جاتا ہے، اس زخم کے درد کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کبھی انسان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، کبھی پہاڑوں پہ چڑھتا ہے، کبھی جو ہے نا پہاڑوں سے اترتا ہے، کبھی دشمن اس کو بھگاتا ہے، کبھی دشمن کے پیچھے بھاگتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں اور خطرات جو ہے نا مول لینے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں بظاہر تو یہ جہاد بھی بڑا ناگوار انسان کو نظر آتا ہے، اس پہ ناگوار گزرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس جہاد کے اندر بھی حضرت انسان کی زندگی اور اس کے حق میں نتائج ہیں، اس کے حق میں، کیونکہ اگر جہاد یہ نہ کرے تو دشمن اس کے اوپر غالب آ جائے گا۔ جب دشمن غالب آ جائے گا پھر اس کی جان بھی محفوظ نہیں رہے گی، اس کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں رہے گی، یہاں تک کہ اس کے بچے اور اس کی عورتیں ان کی عزت اور جان بھی محفوظ نہیں رہے گی، اور یہ پھر جو ہے نا کافروں کا غلام بن کے رہ گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا ہے۔ حالانکہ جہاد جو ہے نا اپنی ذات کے لحاظ سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ حسن لذاتی ہی نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، یہ حسن لغیری ہی ہے، یہ بعض اور اسباب اور نتائج کے اعتبار سے یہ اچھا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے۔ جہاد میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے، اور ظاہر تلوار اٹھانا انسان اس کو ایک خوشگوار کام نہیں سمجھتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ذہن تیار کیا ہے، ذہن کہ یہ جہاد بظاہر تو تمہیں بڑا ناگوار لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس جہاد کے اندر تمہارے حق میں بڑے اچھے نتائج ہیں۔ جہاد کرو گے تو تم غالب بن کے رہو گے دنیا میں، تمہاری عزت، تمہاری جان، تمہارا آبرو، تمہارا مال، تمہاری عورتیں، تمہارے بچے، بوڑھے بزرگ، اور تمہارے خطے، تمہارے گھر، تمہارے اقتدار، ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ لیکن اللہ نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک بہترین اسلوب بیان ہے، انداز بیان ہے کہ اللہ جب کسی خاص چیز کی کوئی خوبی بیان کرتا ہے، اللہ ایسے عام الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی خوبی، ہر حکم کی خوبی انسان کے لیے ظاہر ہو جاتی ہے کہ اللہ کا ہر حکم، اس کا فائدہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی منطق ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے ہر حکم میں حضرت انسان کا فائدہ ہے، دنیا آخرت دونوں کے بہترین نتائج۔ اور دیکھیں جیسے حضرت موسی تقی صاحب نے، ان کی بڑی پیاری تفسیر ہے، انہوں نے جو ابھی لکھی ہے، حضرت موسی تقی صاحب بھی بہت بڑے عالم ہیں اور انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، فقہ میں، اصول فقہ میں، یہاں تک کہ اصول افتاء میں، اس طرح تفسیر میں، اور اس طرح جو ہے نا وہ ججوں کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی گئی ہیں، عدالتوں کے لیے کوئی ایسا فن نہیں، کوئی ایسا علم نہیں جس میں انہوں نے کتاب نہ لکھی ہو اور بہترین کتاب بھی لکھی ہو۔ تو انہوں نے بھی یہاں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ضروری اصول دیا یہاں پہ کہ تیرے سامنے جو بھی حالات آئے، اگر تو مومن ہے تو رب کی طرف سے سمجھ کے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر، اس کا شکر ادا کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اصول کے ذریعے یہ بھی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان تو دنیا میں رہ رہا ہے اور دنیا میں انسان ہمیشہ خوشگوار حالات نہیں دیکھتا، ہمیشہ خوشگوار حالات نہیں دیکھتا، مزاج کے مطابق حالات نہیں دیکھتا، مالی حالت بھی مزاج کے مطابق ہو اور دیگر حالات بھی مزاج کے مطابق ہو، بلکہ جہاں خوشگوار حالات دیکھتا ہے وہاں بہت سارے مواقع پہ ناخوشگوار حالات بھی دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور ایمان والے بندے کا یہ شیوا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ رب کی طرف سے سمجھ کے اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہترین نتائج اس کے سامنے لے آتا ہے۔ بس اوقات انسان ایک چیز مانگتا ہے، اب دیکھیں اس کی تشریح اگر کریں تو سارا ٹائم اس پہ گزر جائے گا۔ انسان کا رشتہ ہو، انسان ملازمت مانگتا ہے، انسان مال مانگتا ہے، انسان خوشحال زندگی مانگتا ہے، بہت ساری چیزیں جو انسان مانگتا ہے، یہ تو ظاہر کو دیکھ کے مانگتا ہے، اور اللہ اس کی حقیقت کو دیکھتا ہے کہ حقیقت اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے مال ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے یہ رشتہ ٹھیک نہیں، اس کے لیے ملازمت ٹھیک نہیں، اس کے لیے یہ منصب ٹھیک نہیں، اور یہ جو یہ حالت مانگ رہا ہے یہ حالت اس کے لیے ٹھیک نہیں، اللہ وہ نہیں دیتا کہ مستقبل میں اس سے اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، اور اس کو یہ نہ ملے تو اس کو بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ چنانچہ اللہ اس کو اس بڑے نقصان سے بچا رہتا ہے اور وہ بڑا فائدہ اس کو پہنچا دیتا ہے، اور جو یہ مانگتا ہے اللہ نہیں دیتا۔ تو اللہ فرماتے کہ جو تم مانگتے ہو میں نہ دوں، اس پہ صبر کرو، اس لیے کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تم تو ظاہر کو جانتے ہو، اور بظاہر چھوٹا بچہ کبھی انگارہ بھی مانگتا ہے، انگارہ، اور اس کی چمک کو دیکھ کے انگارہ مانگتا ہے اور اس کے لیے روتا ہے، جھپٹتا ہے، لیکن والدین بڑے سمجھدار نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے آخرت کے اعتبار سے دنیا کی حقیقت کے اعتبار سے یہ انسان اس چھوٹے بچے کی طرح ہے رب کے سامنے۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی مانگتا ہے کہ ظاہری چمک دمک کے اعتبار سے اس کو بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ جانتے ہیں اس کے لیے اچھی نہیں ہے، اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس چیز سے اس کی دنیا آخرت دونوں تباہ ہوگی، تو اللہ نہیں دیتا ہے اس کی بہتری چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری چاہت کے مطابق مطلوبہ چیز اگر تمہیں نہ ملے اس پہ صبر کرو کہ اس میں تمہاری کیا ہے، تمہاری منفعت ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ یہ چیز اللہ نے یہاں پہ سمجھائی۔ اللہ اکبر۔ دوسری آیت جو ہے وہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کافر بھی بہت تنگ کرتے تھے مکہ کے کافر مسلمانوں کو، اور ظاہر تجارت یہ جو کرتے تھے اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ مسلمانوں کے خلاف خرچ کرنے کے لیے رکھتے تھے۔ تو ان کے قافلے مدینے کے پاس سے گزرتے تھے، تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قافلے کے پیچھے ایک لشکر بھیجا، عبداللہ بن جحش ان کی سرکردی، اور ان کو ایک خط دے دیا، لیکن فرمایا کہ 2 دن کے بعد اس خط کو کھولنا
اور اس سے پہلے نہ کھولنا. پھر خط میں جو ہدایات ہیں تو اس ہدایات پہ عمل کرنا. چنانچہ 2 دن کے بعد انہوں نے خط کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو قافلہ ہے اس کو آپ نے جانے نہیں دینا, مکے کی طرف جانے نہیں دینا. کافروں کا قافلہ ہے تجارتی, اس کو ہر حال میں گرفتار کرنا, اور ان کے پاس جو سامان ہے جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا یہ سامان ان سے لے لینا. چنانچہ انہوں نے جب خط کھولا اس میں یہ لکھا ہوا تھا, تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہ جمادی الاخری جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے, ان کے مطابق آخری تاریخ تھی. تو انہوں نے کہا اگلا مہینہ تمہیں رجب کا ہے, وہ تو حرمت والا مہینہ ہے, اور حرمت والے مہینے میں لڑائی جو ہے وہ کیا ہے, منع ہے. چنانچہ آج ہی حملہ کر کے ان کو جو ہے نا وہ اس قافلے کو قید کرتے, ان سے سامان لے لیتے. چنانچہ انہوں نے جب حملہ کیا تو ایک آدمی مشرکوں کا قتل ہوا, اور کافر قافلے کو انہوں نے گرفتار کر لیا, سامان بھی لے لیا. لیکن در حقیقت مسلمان ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ آخری تاریخ ہے, جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے. در حقیقت وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی. اب کافروں کو, مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے زمین سر پہ اٹھا لی کہ دیکھو یہ پیغمبر تو دعویٰ کرتا ہے کہ ملت ابراہیمی کے ہم پیروکار ہیں, اس کے پابند ہیں, اور ہمارا اس پہ عمل ہے. اور ملت ابراہیمی میں حرمت کے مہینے کی کیا ہے, حرمت ہے, اس کا احترام ہے, اس میں تو لڑنا منع ہے. اور جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ کیا کرتے تھے, باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے اس مہینے میں, بلکہ اس میں جو ہے تلواریں, ہتھیار وہ ڈال دیتے تھے. تو انہوں نے جب یہ بات سر پہ اٹھائی, اللہ نے اس کو جواب دیا کہ مسلمانوں نے اگر قتل کیا تو غلطی سے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے, اس کی آخری تاریخ ہے, اور وہ در حقیقت رجب کی پہلی تاریخ تھی. لیکن تم جو کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے حرمت والے مہینے میں لڑنا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, لیکن تم جو کام کر رہے ہو جو اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے روکتے ہو, اللہ کی مخلوقوں کے, اللہ کی کاپی کے, اللہ کے بندوں کے اس کے دین سے روکتے ہو, اللہ کے دین سے. یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تم مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہو, وہاں عبادت کرنے سے روکتے ہو, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تم مکے سے, حرم سے, مسجد حرام سے, مسجد حرام کے باشندوں کو نکالتے ہو جیسے مسلمانوں کو نکالا ہے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور پھر فتنہ کے میں نے کہا کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کسی کو ایسی تکلیف پہنچانا, ایسا صدمہ پہنچانا کہ وہ پریشان ہو جائے, ایک اس معنی میں بھی فتنہ آتا ہے. اور ایک فتنے کا معنی کفر شرک بھی فتنہ ہے, کفر شرک کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. تو ظاہر ہے یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. تم کافر ہو یہ فتنہ ہے, تم مشرک ہو یہ فتنہ ہے, تم نے مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں پہنچائی ہے کہ بیچارے پریشان ہو گئے, ان کو مکہ چھوڑنا پڑا, یہ بھی فتنہ ہے. فتنہ یہ قتل سے بھی بہت بڑھ کر گناہ ہے. تو اپنے گریبان میں جان کے دیکھو, تم تو جان بوجھ کر وہ گناہ کر رہے ہو جو اس گناہ سے کہیں بڑھ کر ہے, اور یہ گناہ انہوں نے در حقیقت گناہ نہیں کیا ہے. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ ہے, غلطی سے یہ قتل ہوا ہے, اس کو سر پہ اٹھاتے ہو اور خود جان بوجھ کر جو گناہ اور بڑے گناہ کر رہے ہو, جو ہے نا اس کی طرف نہیں دیکھتے ہو. اس کی طرف بھی تمہیں دیکھنا چاہیے, تم تو بہت بڑے مجرم ہو. ہمیشہ یہ جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں, کافر لوگ ہیں, مسلمانوں کے خلاف اس قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں ان کا منصوبہ بتایا کہ یہ جو کافر جتنے خواہ منافق ہے, یہود و نصارہ ہے, یا یہ مشرک ہیں, جتنے بھی کافر ہیں, یہ چاہتے ہیں, ان کی پوری کوشش ہے تم دین اسلام سے پھر جاؤ. یہ ان کی پوری کوشش ہے. لیکن مسلمان جب ایک مرتبہ مسلمان ہو جاتے ہیں وہ پھر دین کو چھوڑتا نہیں, دین کو چھوڑتا نہیں. اللہ نے فرمایا بالفرض کسی نے دین کو چھوڑا اپنا نقصان کرے گا, دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. دنیا میں تو اس طرح ضائع ہو جائیں گے, جو نمازیں پڑھی ضائع, جو اس کے علاوہ اور نیکیاں کی وہ ضائع, اور اس طرح پھر مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفنایا نہیں جا سکتا, مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو نہیں دفنایا جاتا, اور اس طرح کو جنازہ نہیں پڑھا جاتا, اور مرتد کو قتل کیا جاتا ہے. اگر 3 دن مہلت دینے کے باوجود بھی, سمجھانے کے باوجود, شکوک و شبہات دور کرنے کے باوجود بھی وہ اگر جو ہے دوبارہ مسلمان نہ ہو جائے
تو دین کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے وہ، اس لیے جو ہے وہ پھر قتل کیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کا نقصان ہے، اور آخرت میں اس کا سب کچھ ضائع اس لیے ہو جائے گا کہ دنیا میں آدمی جو کچھ کرتا ہے اس لیے کہ آخرت میں سزا سے بچ جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، وہ دائمی جہنمی ہوگا، دائمی جہنمی ہوگا۔ تو اس لیے جتنے بھی مرزائی ہیں، جتنے کافر ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ مسلمان کسی طرح دین اسلام سے پھر جائے، جیسے یہود کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا قرآن میں دوسری جگہ سرار سے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز آپ سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت اور دین کی پیروی نہ کر لیں، ان کی ملت اور دین کو قبول نہ کر لیں، یہودی نہ بن جائیں، عیسائی نہ بن جائیں، آپ بڑی بھی خوشامد کریں کہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ جیسے آج کل ہمارے حکمران ہیں، کتنا راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امریکہ کہاں راضی ہوتا ہے؟ وہ اپنا مطلب تو ان سے نکلوا رہا ہے، لیکن جب پاکستان کے فائدے کی بات آتی ہے تو اس وقت وہ کیا کر لیتے ہیں؟ منہ پھیر لیتا ہے۔ کافر ہمیشہ ایسے ہیں۔ اللہ تبارک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کو سینے سے لگا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہدایات ہے ایسی مفید، دنیا آخرت دونوں کے فوائد پہ مشتمل، خیر خواہانہ، ایسی نصیحت ہدایات کسی اور کی نہیں ہو سکتی، جو حکمرانوں کے لیے بھی مفید، رعایا کے لیے بھی مفید، اور افراد کے لیے بھی مفید۔ دیکھیں جی، کتب علیکم القتال، فرض کی گئی ہے تمہاری اوپر لڑائی، اور جہاد کی پھر 2 قسمیں، ایک فرض کفایہ، فرض عین۔ اگر مسلمانوں کے اوپر کافر حملہ کر دے اور بادشاہ کی طرف سے، امیر کی طرف سے، حکمران کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے نکل جاؤ، تو اس وقت تو ہر ایک میں فرض عین ہو جاتی ہے لڑائی۔ اور اگر یہ حالات نہ ہو، فوجی اس کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، تو پھر فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں، یعنی فوجی لڑیں گے تو بھی سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو پھر سب گناہگار ہوتے ہیں، جیسے جنازہ۔ کتب علیکم القتال، فرض کی گئی تمہارے اوپر لڑائی، وَكُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تم پہ گراں ہے، شاق ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور عین ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے حقیقت حال کو، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے وہ حقیقت حال۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، پس منظر کے بعد اب اس کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، وہ مشرکین مکہ کی طرف سے یہ سوال اٹھا تھا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، پوچھتے ہیں آپ سے لوگ حرمت والے مہینے کے متعلق، یعنی اس میں لڑائی کے بارے میں، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن روکنا اللہ کے راستے سے، وَكُفْرٌ بِهِ، اور کفر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور روکنا مسجد حرام سے، اس پہ بندش لگانا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، بہت بڑھ کر ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور برابر یہ مشرک تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، یہ کافر لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ وہ تمہیں پھیر دے تمہارے دین سے، اگر اس کے بس میں ہو، ان استطاعوا، اگر یہ طاقت رکھ سکے، ان کے بس میں ہو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو بھی پھرے گا تم میں سے عن دینی، اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور وہ مرے گا، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخی ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ جہاں اہل کفر کا انجام ذکر کرتا ہے، یہ اس کا انداز بیان ہے، وہاں ساتھ اہل ایمان کا انجام بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ لوگ ایمان کی طرف راغب ہوں اور کفر سے باز آ جائیں۔
چنانچہ آگے فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ ایسے ایمان والوں پر اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان والا بنا دے۔